نین اٹھا دینے آقا پھر جوش تھی رحمت اللہ دی جد نین اٹھا دینے آقا پھر جوش تھی رحمت اللہ دی کتنا عشق رب نو نال شاہ کتنا عشق رب نو نال شاہ رب آپ پڑھاوے چلے کتنا عشق رب نو نال شاہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے تو کچھ بھی نہیں، اللہ پڑھواتا ہے۔ دیکھو کیسا جملہ ہے، اور تم کو کہا خدا نے کہا پہلے میں نے خود بھی شروع کیا ہوا، تم بھی شروع کرو۔ کتنا عشق اللہ کو، عشق حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور قرآن میں آیت بھی ہے۔ اور اتنی بڑی بات خدا نے کہی، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قطعہ سناتا ہوں۔ اللہ جبریل کو بھیجا، محمد مصطفیٰ سے کہو وہ تو ایسا نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں، جس کے سامنے آپ کے نام آئے وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو اللہ نے کہا ان کو کہو خدا تعالیٰ اس کی ستیہ ناس کر دے، رغم فمرئن، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، ذکرت عندہ، آپ کا ذکر خیر آ جائے، ولم یصلی علیہ، اس نے درود نہیں پڑھا، جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا، اور آقا سے زبردستی آمین کروائی کہ آمین کہو، کہ آپ نہیں بھی چاہتے ہیں لیکن جو آپ کا نام آئے وہ آپ کی عظمت کے تقاضے سے درود نہ پڑے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، کہ اس کا ستیہ ناس ہو۔ کتنی عظمت ہے، انتہا نہیں ہے، کتنا عشق خدا کو نبی سے۔ اور دوسری حدیث میں لولا کا لما خلقت افلاکا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ ساری کائنات نہ ہوتی، آپ کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لولا کا لما خلقت افلاکا۔ اور انہی کے لیے ثبوت بھی ملتا ہے، جس چیزوں پہ آج تک کسی نے تصرف نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے۔ سورج کو مرضی پہ چلایا، چاند کو نیچے اتارا، درختوں کو بلایا، رکا جا واپس، کوئی کر سکتا ہے؟ آقا نے کیا، اب کیا کہیں، ان کی مثال ہے دنیا میں، کیا، ایسے کیا، بلایا، آئے، کہا جاؤ، جائے، چلے گئے، کھڑے رہے۔ تو کائنات ساری انہی کے لیے تھی، یہ ثبوت بھی ہے تمہارے پاس۔ بس جو تم ان کے بن گئے، سمجھ گئے نہیں، تو خدا تمہارا بن گیا، خدا تمہارا بن گیا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تاثیر نگاہ۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا، صحابہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا، جب ان کا ڈر زیادہ دل میں آ جائے اور تم کو اپنی وقت کا پتہ ہو تمہاری وقت کیا ہے، اور ڈر تمہارے دل میں ان کا آ جائے، نہیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور آ گئے نامراد بدبخت، ان کے لیے نہیں آئے۔ اللہ بات نہیں بنی، بیٹھے ہوئے کم وقت، دل میں زیادہ خوف آ جائے۔ آپ نے کہا میرے سے رحم دل بڑا کوئی نہیں ہے، تو پیغام بھیجا جس کا مفہوم یہ تھا، اللہ تصور سے صحابہ کو بھی ایسے نہیں کہا ہوگا، اے محمد کے امی، جس کا آگے مفہوم ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ایسا لفظ میرے لیے کہاں ہو سکتا ہے، لیکن میرا خوف ایسا تھا، میرا دل ہلکا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم میرے پاس ہی آؤ گے، اگر تم ایسا ان سے ڈرو، ایسی محبت کرو۔ ایسا جملہ صحابہ کو بھی نہیں کہا، کسی کو بھی نہیں کہا، نہ کہا ہوگا، اس کی وجہ ہوگی، اس کی وجہ ہوگی۔
نہیں کہا ہوگا، نہ کہیں گے شاید کسی کو، ہر ایک کی اپنی نصیب ہے۔ یہ بات میرے دل میں اتنا خوف بیٹھ جاتا ہے، میرا کیا من ہے، اپنی وقت کو دیکھتا ہوں، ان کی عظمت کو دیکھتا ہوں، بس کہتا ہوں کہ تیرا پیدا ہونا بھی گناہ ہے، لیکن جیسے کہا گیا وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے۔ قبول کیا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ اگر میرے ساتھ جڑ جاؤ گے تو جہاں تک میرا خیال ہے، اگر انہوں نے خود بٹھایا میری سفارش واپس نہیں کرتے، اللہ چاہے دیر سے اس کا ظاہر ہو واپس نہیں کرتے۔ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو اب بھی ہو رہی ہیں، جو میں نے چاہا اس وقت کچھ اور کہہ دیا، لیکن کر دیا تھا انہوں نے سب کچھ، لیکن کچھ اور کہہ دیا۔ مکان بن گیا بھی ٹھیک ہے، نہیں بن گیا بھی ٹھیک ہے، ہاں، لیکن سب کچھ کر دیا، بعد میں پتہ چلا۔ لیکن میں نے دل میں بوجھ نہیں لیا، بوجھ نہیں لیا، میں کہا ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں میں خوش ہوں۔ تو نہ مکانوں کو ڈھونڈو نہ دکانوں کی، اگر ڈھونڈو تو خدا کی قسم آپ ان کو ڈھونڈو، اور سب کچھ بغیر کہنے کہ تمہارے مسئلے حل ہوں گے، سب کچھ آ جائے گا۔ جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تاثیر نگاہ محمد ہی کر پاک دل واجد تیرا، تاثیر نگاہ محمد ہی کر پاک دل واجد تیرا۔ تاثیر نگاہ محمد، تاثیر نگاہ محمد بہت بڑی بات ہے۔ ان کے دیکھنے میں تاثیر، ان کے سوچے کہ ان کو تاثیر، ان کے منہ سے لقمہ کھا رہے، ایمان بھر جائے۔ مختصر واقعہ، ایک عورت تھی، مجبوراً آقا کے تقاضائے کرم اور ان کی عظمت کے تقاضے سے کہتا ہوں، اتفاق قسمت کہتے ہیں، آقا کے پاس آ گئی، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے بھی کچھ کھلا دو۔ آپ نے کہا کھا لو، لقمہ ہے، کہا جو آپ کے منہ میں وہ نکال کے دے دو۔ آپ نے کبھی دان نہیں کی، آپ نے منہ مبارک سے نکال کے اس نے کھایا۔ وہ اتنی مشہور تھی بے حیائی میں، چیزوں میں، تصور سے باہر، اس کے جیسی حیا والی عورت مدینے میں نہیں تھی۔ تاثیر، منہ سے دے دیا، مانگا دے دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہتا ہوں یہیں بیٹھا رہا ہوں، فضا ایسی ہے، اور چاہتا ہوں یہیں پہ دم توڑ دوں۔ ان کی نظروں میں اس وقت اللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جب چاہیں وہ عیاں ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں۔ کسی کو محسوس ہوتا ہے، کسی کو کھلی آنکھوں سے دکھتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ہر ایک کی اپنی نیت ہے، لیکن ہے وہ حیات النبی۔ وہ کہیں آتے جاتے نہیں، جہاں ان کا عکس جاتا اس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، وہ خود کہیں آتے جاتے نہیں۔
اسی میں اس کے بارے میں کچھ پہلے وضاحت کی تھی. جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں محبت میں کہتے ہیں، یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں محبت، ہم آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، یہاں بھی چراغاں ہوں یا رسول اللہ. قبر کے متعلق بھی کہتے ہیں وہ ہے کہ ان کی صورت دکھائی جائے گی، لیکن انہوں نے خود یہ کہا، طریقہ ادریسیہ میں واضح کیا انہوں نے کہا میں کہیں آتا جاتا نہیں، دنیا کے بادشاہ کہیں آتے جاتے نہیں، یہ مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. میں جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں. ہاں، تو وہ کہیں آتے جاتے نہیں، لیکن ان کا عکس جاتا ہے. ان کے عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے. وہ اثر میں وہ دکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا سے جب موقع دیکھتا ہوں زیادہ خوش ہیں تو ان سے یہ چیز طلب کرتا ہوں ایک دفعہ کر دیں آپ یہاں ظاہر ہو جائیں. یہ دیکھیں پاکستان میں دھوم اور قیامت مچ جائے، دھمال مچ جائے کہ طریقہ ادریسیہ میں آقا جی کھڑے ہوئے دیکھے مسکرا رہے تھے. یہ کر سکتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے ہاں نا کا جواب نہیں دیا. لیکن اکا دکا کو یہاں نظر آتے رہتے ہیں، اکا دکا کو. ہم کہتے اکا دکا نہیں، سب کو نظر آ جائے ایک دفعہ، بس ایک دفعہ. لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں. پھر معافی مانگ لیتا ہوں. محبوب سبحان محمد، سبحان اللہ ہے نا، محبوب سبحان محمد، سبحان اللہ. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ. صحیح بات ہے. اوپر کوئی نام نہیں تھا. آدم علیہ السلام 300 سال سے پریشانی میں تھے. نگاہ اٹھی قسمت سے، دیکھا اللہ کے ساتھ محمد کا نام ہے. کوئی نام نہیں. وسیلہ ڈالا، جواب آ گیا، جاؤ معاف ہے. سبحان اللہ. ڈھونڈو تو ان کو ڈھونڈو، نیت سچی کر لو بس کہ تم نے دل دے دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو، تم ان کے غلام ہو انشاءاللہ. اگر یہ سچائی تمہارے دل میں آ گئی. لیکن ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے، وسیلے کے بغیر نہیں ہوتی. خدا وسیلے کے بغیر نہیں ملتا ہے. قریب الرحمن فصل بھی خبیرا. اگر رحمان کی تلاش ہے تو اس کو ڈھونڈو جس کے پاس خبر ہے، وہ حضرت محمد. اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے تو قسمت آزماؤ. اگر کوئی ایسا مل جائے اس کا تعلق ہے، وہ تم کو نبی سے ملا دے گا. اللہ اعلم. تو یہ طریقہ ایسا ہے بالاتفاق، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. اس کا آسان ترجمہ، اگر شیخ سے دوستی محبت ہو گئی، اور اگر شیخ کی محبت دوستی نبی کریم سے، وہ تم کو ادھر دوستی کرا دے گی. اور اگر نبی کریم سے دوستی کرا دی، ادھر اگر نہیں ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے محبوب ہیں، وہ تم کو خدا سے دوستی کرا دیں گے. اور خدا کیا بولے گا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. خدا کر یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں. اور میری اتنی ہمت تھی، میں بیٹھا ہوں اور میں اب جانا چاہتا ہوں. کروڑ خرب ارب مرب جتنا بھی ہے ختم ہی نہ ہو. اتنی محبت سے میں تم کو بولتا ہوں کہ تم کو خدا رسول کی رحمت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. ان کی دولت نصیب ہو جائے. محمد کی الفت بڑی چیز ہے. خدا سے یہ دولت بڑی چیز، خدا کی قسم. لیکن خیالی نہ ہو، جیسے باتیں بولتے 20 سال کا مردود ملعون ہونے تک چلے گئے کم وقت. دل نہیں تھا نا، اس دل میں نہیں ہے چیز. نعتیں لکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. میں جانتا ہوں محمد کا زبان سے، میں دل کہاں سے لاؤں؟ بکواس کی خیال دل میں ہوتا تو جواب نہ آ جاتا.
تو خدا کرے ہمارے تمہارے دل میں ان کی جس کو واقعہ حقیقتاً کہتے ہیں وہ سچی محبت آ جائے، پھر تمہاری کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ جو چاہتے وہ بھی ہوگا، جو نہیں چاہتے وہ بھی ہوگا، جو ناممکن ہوگا وہ بھی ممکن ہوگا۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ خدا نے ان کو یہ قدرت دی ہے، اسی خود بھی کہا ہے خدا کے بعد سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، تو آقا جی نے کہا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے تم دل ان کو دے دو، ان کو سچے غلام بن جاؤ۔ اور میں چلتا ہوں، میرے سے اتنی ہمت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔